اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میں پناہ میں رہوں اللہ کی اس سے کہ میں بے سلیقہ لوگوں میں گنا جاؤں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 67 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں سے آج ایک نئی بات کا ذکر چل رہا ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے حوالہ سے، قوم موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ہے۔ اب جس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے وہ یہی سورہ کی آیت مبارکہ ہے، ان تذبحوا بقرہ۔ اسی جو لفظ یہاں پہ آیا ہے بقرہ، اسی سے سورہ کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے گائے۔ اب یہاں سے اس واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی قوم میں ایک یتیم بچہ تھا جس کا والد نیک تھا، پارسا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا وفادار بھی تھا، آپ کی بات تبلیغ دین اور آپ کے مذہب کو ماننے والوں میں سے تھا، عمل کرنے والوں میں سے تھا۔ تورات کا کہتے ہیں وہ بہت پڑھنے والا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ اس نے فوت ہونے سے پہلے کوئی ایک چھوٹی بچیا تھی۔ یہ روایات اسرائیلیات میں بیان کی جاتی ہیں، وہ میں اس حوالہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے وہ اس کے ترکہ میں پہلے کے چھوڑ دی، اور اس کو فرمایا اس کی والدہ کو کہ ابھی بچہ ہے یہ، اور ایک روایت میں کہ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ دونوں روایات ملتی ہیں کہ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو تمہیں اس سے نفع مل جائے گا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہو گیا، اور دو وہ آپس میں کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ اب اس کی جائیداد بہت زیادہ تھی۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ ان کا خود ایک چچا تھا جسے اس نے کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو میں قتل کر دیتا ہوں اور اس کا میں وارث خود ہی بن جاؤں گا، بعد میں قتل دعویٰ بھی کروں گا اور اس کی ساری پراپرٹی بھی میری ہو جائے گی۔ اس لالچ میں، جیسے آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ایسا لوگ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ایک عزیز ہے، بڑا ہے، کوئی اس کا اور کوئی نہیں ہے، تو اس کو مار ڈالا، اس کی پراپرٹی بھی ہتھیا لی، اور بعد میں اس کے قاتلوں کا جا کے FIR بھی کروا دی تھانے میں کہ میرا عزیز قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا۔ اب خود ہی جو قاتل ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میرے اس عزیز کو قتل کر دیا گیا ہے، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس کے قاتل کو ڈھونڈیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ بتا دیا کہ اس کا قاتل بھی یہ خود ہے۔ اب یہ ظاہر ہے اللہ کے نبی سے تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، اللہ ظاہر وحی کے ذریعے اس کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے۔ فرشتہ آیا، اس نے آ کے ساری بات بتا دی۔ ظاہر ہے یہ تو وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے۔ اب اس پر کیا کیا جائے؟ جی براہ راست اگر کہا جائے کہ تم ہی قاتل ہو تو وہ تو نہیں مانے گا۔ ظاہر ہے جب بھی کسی پہ کوئی بات ہو تو اس کے اوپر دلائل قائم کیے جاتے ہیں، قرائن قائم کیے جاتے ہیں، شہادتیں لائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بات طے ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نظام فطرت کے خلاف نہیں کرتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کے نظام کے خلاف نہیں کرتا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب کیا کہ اے اللہ کیا کیا جائے؟
کس انداز سے یہ بات کی جائے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہی قاتل ہے، تو حکم ہوا اس طرح کیجئے کہ ایک گائے انہیں کہیں لیں، اس گائے کو ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کو لگائیں۔ جب مقتول کو لگائیں گے وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ خود بول کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ اب فیصلہ طے ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اب یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اب اس میں وَإِذْ قَالَ، ہمیں وہ پورا پیچھے واقعہ اور پس منظر جو ہے وہ چونکہ جاننا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری بات پہلے سنائی تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ گائے والی بات یہاں آ کیوں رہی ہے۔ اب قرآن کے لفظوں پہ آئیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، اب یہ قوم کیا کہنے لگی کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اب یہ جملہ جو ہے یہ قابل توجہ ہے۔ پہلی بات تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی سیدھی سمجھ آنے والی ہے۔ اتتخذونا ہزوا، ہم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ قوم نے جملہ کیوں بولا؟ ایک نبی کے ساتھ، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ یہ انہوں نے جملہ اس لیے بولا، اور روایات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ جملہ بولنے والا خود قاتل تھا۔ ایک ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے، ہمارا مرڈر ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس دکھی دل کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ منافق کہہ رہا ہے، منافق ہی اسے کہیں گے۔ اب وہ منافق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹوٹے دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میرا عزیز قتل ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں تم ایک گائے ذبح کرو۔ ایک ہمارا بندہ مر گیا، اب ہم ایک گائے ذبح کریں۔ قتل کا اور گائے کا کیا تعلق؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں، بہت سی باتیں لکھی مفسرین، انشاءاللہ کل اس پہ آگے میں بات کروں گا کہ وہ یہ گائے والی کیوں بات آئی اور اس پہ اس کا ذکر کیوں کیا گیا۔ یہ بھی ایک اپنے دور پہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور نہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یوں ٹھٹھا مذاق کرے۔ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی تو وہی بات کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات جو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہاں اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمارے نبی تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ وہی فرماتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام کا جو ڈیکرم ہے وہ ایک ہے نبوت کے اعتبار سے، ہاں لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ بھی اللہ نے دی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے نا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ منصب نبوت کے اعتبار سے ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ نبوت ایک جیسی ہے، رسالت ایک جیسی ہے، سب کے ایس او پیز ایک جیسے ہیں، لیکن ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے کہ ہم بعض رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں سارے انسان کے ہونے کے اعتبار سے، ایک انسانیت کے ناطے سے، نسل بنی نوع انسان کے اعتبار سے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب برابر ہیں کہ سارے انسان ہیں اس نوع کے اعتبار سے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ مقام دیا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اب یہی حال رسولوں اور نبیوں کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نبی مذاق نہیں کرتا، مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ قال اعوذ باللہ،
آپ نے فرمایا کہ اے بدبختو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تم نے یہ بات کی ہے اور یہ بات ایک گستاخی والی بات ہے۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جو بھی ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، سب کا ادب، احترام اور ان کے آگے جو ان کا حکم ہو اس کے آگے سر نگو کرنا، یہ ہر امتی پر فرض ہے، یہ ہر امتی پر فرض ہے۔ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی نماز کے اندر، اس کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ سے تو آگے بڑھ ہی کوئی نہیں سکتا، تو یہاں اللہ نے اپنا ذکر کیوں کیا کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ دنیا میں کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں بڑھ سکتا۔ ساتھ ویوستھا فرمایا رسول ہی، اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو فرمایا جو میرے رسول سے آگے بڑھے گا وہ گویا مجھ سے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اللہ کو یہ مقام نبوت، یہ شرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان کیا کہ کوئی مت سمجھے یہ کہ ہمارے رسول کو بائی پاس کر کے وہ اللہ کو حاصل کر لے گا۔ فرمایا ایسا قانون قدرت ہی نہیں ہے، جس کو اللہ تک پہنچنا ہے اس کو دروازہ رسالت سے ہی آنا ہوگا، یہ بات طے ہے، یہ نص صریح ہے قرآن کی۔ ایک صحابی رسول، آج ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں اس مقابلے میں، ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا مقام ہے، شرف صحابیت۔ ایک صحابی تھے، قربانی والے دن دور سے آنا تھا، انہوں نے کافی دور سے، بدوی تھے، انہوں نے کہا کہ قربانی میں جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ، اس کے بعد پھر واپس آنا، قربانی کرنا، پھر واپس آنا پڑے گا، اس کے لیے تو وسلم کی محفل میں بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ وقت گزاروں گا، آج خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو کیوں نہ پہلے اپنی قربانی کرتا چلا جاؤں، تاکہ یہ پریشانی ختم ہوگی، گھر میں لوگ اپنے بچے کھائیں گے پیئیں گے اور میں وہاں وقت آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ اب بتائیے اس سے بڑی اور اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات میں سب سے اچھی چیز یہ ہے، وسلم کے ساتھ وقت گزار لینا، آپ کی بارگاہ میں وقت گزار لینا۔ اب اس نے قربانی کی، آ گیا عیدگاہ میں، بیٹھ گیا وسلم کی بارگاہ میں، مسجد نبی شریف میں۔ آپ کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، فرمایا محبوب ان میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو قربانی کر کے آیا ہے۔ اب اس کی نیت کتنی خوبصورت تھی، کتنی خوبصورت نیت، ساری چیزیں، لیکن محبوب اسے بتا دیں اس کی قربانی ہم نے رد کر دی، اس کی قربانی ہم نے قبول نہیں کی۔ کبھی اللہ نے کسی کو بتایا کہ اس کی قربانی میں نے قبول نہیں کی؟ کبھی بتایا؟ نہیں بتایا۔ پردہ رکھتا ہے نا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پہلی امتوں کو تب کوئی پردہ نہیں تھا۔ قربانی کا جانور ہوا، رکھ دیا، آگ آئی کھا گئی تو سمجھا قربانی قبول ہو گئی، اور آگ نے نہ کھایا تو سمجھو قربانی رد ہو گئی۔ اللہ نے ہم سے یہ بھی ایک پابندی اٹھا لی اپنے محبوب کے صدقے میں، وگرنہ دنیا میں ہی کئی لوگ رسوا ہو جاتے۔ اب جس کی نہ آگ آگے کھاتی تو کتنا بے عزت ہوتا، ایسے ہی نا جی، دنیا میں بے عزت ہو جاتا سب کے سامنے، یار پتہ نہیں کیا حرام کے پیسے تھے، کیا تھے، کہ کیا ہوا، نیت ٹھیک نہیں تھی، کیا معاملہ تھا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، دوسرے اس کا کیا حال کرتے۔ آج اللہ نے ہماری تمام عبادات میں پردہ اس لیے رکھا ہوا ہے نا تاکہ ہماری عزت قائم رہے۔ اب یہ عزت ہمیں قائم اور دائم اس لیے ملی ہے کہ صدقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس ایک شخص کا بتا دیا گیا کہ محبوب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ہم نے رد کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فوراً خطبے میں، تم میں سے کون ہے جو قربانی کر کے آیا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کیوں قربانی کی؟ کہا جی یہ بات تھی، میں اس لیے دور سے آیا ہوں، قربانی کر کے آ گیا۔ اب بڑی اچھی نیت ہے، نیت بھی کوئی بری نہیں ہے، بہت اچھی نیت ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے تیری قربانی قابل قبول نہیں ہے، ہونے لگا سب میں۔ اور فرمایا قربانی اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کیوں کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب اس نے جب چھری پھیری تھی تو اللہ اکبر ہی کہا تھا نا،
قربانی کی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے کی تھی نا. اب اس میں اللہ کو کیا اعتراض؟ قربانی بھی اللہ کے لیے ہوئی, چھری پھیرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا, لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. اس پہ غور کریں. قربانی بھی اللہ کے لیے کی, بوقت ذبح بھی اللہ کا نام لیا, لیکن قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ جواب دے دیا, قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا گیا پوری امت کے لیے کہ جتنی بڑی بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی تم کرو, لیکن نیکی آئے ہمارے رسول کے پیچھے چل چل. ہاں جی, درمیان سے وہ واسطہ نہیں نکل سکتا, وہ واسطہ نہیں نکل سکتا. ایک ہمارے صاحب اس سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی, اللہ ہمارے شہر کے قریب ہے, اسی اللہ سے سب کچھ براہ راست. میں کہا ٹھیک ہے جی, براہ راست پھر کر لیں. آپ تو پھر صحابی سے بھی بڑھ گئے نا. جب صحابی قربانی رسالت مآب کے واسطہ کے بغیر قبول نہیں ہوئی تو آپ اور میں کس حساب میں؟ اب یا صلاح رونے لگے, میری تو ایک ہی وہ جانور تھا, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اور جانور کر دے قربانی کا. جب میں کروں گا قربانی تو اس کے بعد اور ایک قربانی کر دینا. اسلام میرے پاس تو ایک ہی جانور تھا, اب تو میرے پاس کوئی قربانی کے سال والا جانور ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا کوئی اور بکری کا عرض کی, یا وسلم ایک بکری ہے لیکن وہ تو 6 ماہ کی ہے, سال کی ہے ہی نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہارے لیے, یہ الفاظ حدیث کے, تمہارے لیے 6 ماہ کی قربانی اس بکری کی جائز ہے, تم قربانی کر دینا. اب دنیا میں کوئی ایسا صاحب اختیار ہے جو سال والی کو 6 مہینے کی کر دے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے بھی مفتی اکٹھے ہو جائیں صاحبان, وہ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. یہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت کیا ہے؟ جو میرے محبوب نے فرما دیا وہی شریعت بن گئی. اب اس کے لیے وہی شریعت ہے کہ جاؤ 6 مہینے کی قربانی کر دو, تمہاری قربانی ہو گئی. اور پھر کمال یہ ہے اس کو اللہ نے پھر ایک اعزاز بھی دے دیا. پہلی نہ قبول نہیں ہوئی تو وہ تو ہوئی نا, نہ قبول ہو گئی, لیکن دوسری کی قبولیت کی شرط اور سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ تیری 6 ماہ والی قربانی قبول ہے. اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے نماز کے بعد جا کے قربانی کی 6 ماہ کی. اب قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے بکری اب 6 ماہ کی نہیں ہو سکتی, صرف انہی کے لیے. اور وہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے استعمال کیا اپنا اختیار. اب گویا شریعت سارا دین ہے کیا؟ اتباع رسول کا نام ہے. دین وہی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. ابھی ایک اصول سن لیں, یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. پچھلے دنوں میں نے وہ صبح والی ہماری درس نظامی کے بچوں کو کلاس میں بھی اس بات بتائی. آپ سارے احباب بھی غور سے سن لیں, آپ بڑے سارے مسائل سے الجھ جو جاتے ہیں آپ نکل جائیں گے. اور سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے معاشرے کی بربادی ہے نا, فرقہ واریت, آپ اس سے بچ جائیں گے. کوشش کریں گے تو بچیں گے, ورنہ پھنسے ہی رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا, یہ غور سے سنیے گا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ دین ہے. جو آپ نے کیا وہ دین ہے. جس سے آپ نے منع کر دیا وہ دین ہے. جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ خاموش رہے, نہ ہاں کی نہ کی, وہ دین ہے. اور جس کے بارے آپ خاموش رہے اور آپ نے اس کو کچھ نہ کہا وہ بھی دین ہے. بات سمجھ آئی؟ آج پوچھتے نا تم یہ کرتے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کرو, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. بھائی یہ کہاں آ گیا؟ جس بارے میں حضور نے منع نہیں کیا وہ دین ہے, چاہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا, فرمایا ہے یا نہیں فرمایا, لیکن آپ نے اس کے بارے بیان ہی نہیں کیا, آپ خاموش رہیں, وہ کیا بن جائے گا؟ وہ دین بن جائے گا. ہمیشہ ریزیکشنز بتائی جاتی ہیں, پوزیٹیوٹی نہیں بتائی جاتی, نیگیٹیوٹی بتائی جاتی ہے. لکھا ہوتا ہے نا, یہ شعر عام نہیں, ادھر آنا منع ہے, یہی لکھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہر چیز ہر جگہ آنا جانا اوپن چیز ہوتی ہے, جہاں کوئی ریزیکشنز لگانی ہوتی ہیں اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے.
یہ دنیا کا اصول ہے. ایسے ہی ہے نا جی, ادھر آنا منع ہے, یہ راستہ عام نہیں, ادھر مت جائیے, ادھر جانا منع ہے, یہی لکھا ہوتا ہے. دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا؟ مجھے بتا دیں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ لکھا ہو آپ ادھر جا سکتے ہیں. کبھی یہ پڑھا آپ نے؟ آپ ادھر جا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہر چیز اصل میں تو مباح ہے, جہاں جہاں سے آپ نے روکنا ہوگا اس کو انڈیکیٹ کر دیں. اب اگر یہ بتایا جاتا تم یہ کر سکتے ہو, 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 ساری کائنات کی کتابیں دفتر بھر جاتے, پھر بھی کوئی چیزیں رہ جاتی. اس لیے صرف منہیات کو بیان کر دیا گیا, یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی, باقی جو ہے وہ سارا کر لو, وہ دین ہے. اب سمجھ آئی میری بات کی؟ اب یہ سمجھ آ گئی. اب اس کی پابندی دوسرے پہ لگانا وہ بھی غلط. اب بعض دفعہ ہم اس معاملات میں جہاں سے فرقہ واریت جنم کہاں سے, اس کی اصل بیماری تک ہمیں جانا چاہیے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. شروع کہاں سے ہوئی؟ جب ہم اپنے ایک عمل کو جو میں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں جو میں نے کیا ہے نا اب یہ تم نے بھی کرنا ہے, اگر نہیں کرو گے نا تو تم فارغ. یہ جو ظلم ہے نا, اس ظلم نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا. نہ وہ فرض ہیں, نہ وہ واجب ہیں, نہ وہ باقی چیزوں میں ہیں. اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی آتا ہے نا جی, آپ نے نوٹ کیا, میں آپ کا محبت میں آپ کے اس میں گرامی کو چومتا ہوں, یہ میری محبت ہے, یہ میرا معاملہ ہے. اسلام نے اس میں منع نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب کوئی نہیں کرتا تو میں کہوں تو کر, یہ زیادتی ہے, یہ زیادتی ہے. اور کوئی مجھ پہ اعتراض کرے یہ اس کی زیادتی ہے. وہ کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا؟ بھئی جب میں اپنے بچوں کو چومتا ہوں, میری محبت ہے نا, کوئی مجھے آ کے کہے تم اپنے بچوں کو کیوں چوم رہے ہو, تو اس کی زیادتی ہے نا. اور میں اسے کہوں جی تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں چومتا, یہ بھی میری زیادتی ہے, اس کی مرضی نہ چومے. اور ایک ایسا واقعہ ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو بہت چومتے تھے, بہت زیادہ چومتے تھے. ایک آیا بدوی آیا, اس نے کہا جی میرے تو 9 بیٹے ہیں اگر بن حابس, تو میں تو ان کو ایسا نہیں چومتا. فرمایا تیری مرضی, میں تو اپنے حسنین کریمین کو بوسے دیتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ بہت چند ایک چیزیں میں بتا رہا ہوں, کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں جہاں آپ کوئی کر رہا ہے تو آپ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں, اور وہ اگر نہیں کر رہا تو دوسرا اس پر آبجیکشن کرتا ہے, تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ کھینچا تانی, پھر شروع ہو گئی لڑائی. ہاں اصل دیکھیں, جو فرض واجب ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. جو فرض واجب ہے, سنت ہے, اس پر کمپرومائز نہیں ہے. فرض ہے, سب سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ فرض کا ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا. پھر درجہ کس کا ہے؟ واجب کا ہے, واجب پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت مؤکدہ کا, اور پھر آگے نوافل. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مباح ہیں, نفل ہیں, ان پر ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. قرآن نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے, قرآن نے ہمیں یہی بات بتائی ہے. اب میری محبت ہے, جب میرے محبوب کا نام آتا ہے تو میں اس نیت سے چومتا ہوں کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے قیامت والے دن تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی اور تمہارے اعضاء بولیں گے کہ ہم سے اس نے کیا کیا. یہ ہے نا قرآن کی آیت, آگے آئے گی, اس پہ بات کریں گے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اعضاء بولیں گے کہ تم نے اس سے کیا کیا کام لیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن میری گواہی میں میرے ہاتھ جو ہے نا اور میری آنکھیں یہ ضرور بولیں کہ اے اللہ, جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا نا یہ چوم کے آنکھوں پہ لگاتا تھا. تو جب مجھے میرے حق میں یہ گواہی بھی آئے گی تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرے حق میں بہتر یہ گواہی ہوگی. میری تو یہ نیت ہوتی ہے, اور آپ سب جو لگاتے ہیں ظاہر ہے ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی اس نے نیت ہوگی. میں نے اپنی نیت بتا دی, ابھی آپ کو اچھی لگے تو کر لیں, نہ لگے تو نہ کریں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قیامت والے دن ہماری شہادتیں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ رسول کے لیے شہادتیں ہوں. قیامت والے دن ہماری یہ گواہیاں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.